بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، مختارات من ادب العرب سے آج ہمارا دوسرا سبق ہے بحمد اللہ تعالی۔ آج کا سبق ہمارا حضرت مصنف مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کے احوال پر مشتمل ہوگا۔ تو شروعات کرتے ہیں ان کے احوال سے۔ تو جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حضرت مصنف رحمہ اللہ ایک بہت ہی بڑی جانی مانی شخصیت، نہ صرف عجم میں بلکہ عرب میں بھی آپ کے نام کا ایک بہت ہی بڑا سکہ ہے۔ اپنے علمی استعداد، اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنی دعوتی سرگرمیوں کی وجہ سے اور اپنی معتدل اور منصفانہ مزاج کی وجہ سے آپ کو عرب اور عجم میں یکساں مقبولیت حاصل ہے۔ تو اس لیے پوری طرح ان کے احوال کا احاطہ کرنا ایک بہت ہی مشکل سا کام ہے، کیونکہ اس کے لیے وقت بھی بہت درکار ہوگا۔ تو بہرحال ہمارا سبق چونکہ یہی 15 سے 18-20 منٹ تک ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم مختصراً کچھ احوال ان کے بیان کریں گے۔ باقی میں نے آپ حضرات کے لیے ان کے مختلف سلائیڈز وغیرہ وہ یہاں پر آپ کے خدمت میں پیش کی ہیں، تو تفصیلی طور پر پھر آپ حضرات اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی بہت سارے ان کے متعلق حیات و خدمات ہیں ان کی، تو ان کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ان کے نام و نسب کی طرف۔ حضرت مصنف رحمہ اللہ، ان کا نام و نسب، آپ کا اسم گرامی علی اور کنیت ابو الحسن ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس نام سے آپ اپنے علاقے اور اپنے گاؤں میں مشہور تھے وہ علی میاں ہیں۔ علی میاں کے نام سے آپ اپنے علاقے میں جانے جاتے تھے۔ ان کے والد محترم کا اسم گرامی مولانا حکیم سید عبدالحی رحمہ اللہ ہے۔ پورا نام سید ابو الحسن علی ابن حکیم سید عبدالحی ندوی رحمہ اللہ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 6 محرم الحرام 1433 ہجری بمطابق 1914 اپنے آبائی گاؤں تقیہ کلا رائے بریلی ہندوستان میں انہوں نے آنکھ کھولی۔ خاندانی پس منظر کی اگر بات کریں تو آپ ایک علمی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے والد گرامی ہندوستان کے اصحاب فضل و کمال میں سے اور نامور مصنفین میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے کئی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جو یہاں پر انہوں نے چند لکھی ہوئی ہے، مثلا نزہۃ الخواطر، الاعلام بمن فی تاریخ الہند من الاعلام، جو کہ 8 جلدوں پر ایک بہت ہی بڑا قیمتی موسوعہ ہے۔ اس کے علاوہ الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند، یہ بھی ایک کتاب ہے زبردست۔ ایام و تہذیب الاخلاق اور گل رانا، یہ جو کتابیں انہوں نے یہاں پر 4 ذکر کی ہے، یہ ان کی سب سے مشہور اپنی تصنیفاتوں میں سے سب سے مشہور تصانیف ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی ہے، لیکن ان 4 کو جو شہرت ملی وہ باقی کے حصے میں نہیں آئی۔ والد کی طرف سے یہ کمال آپ کو ملا۔ اب والدہ کی طرف حضرت والدہ محترمہ، جن کا اسم گرامی سیدہ خیر النساء رحمۃ اللہ علیہا ہے۔ آپ نے ان کو، قدرت نے ان کی ماں کو صفات کے ساتھ ساتھ ایک ادبی ذوق، اس سے بھی ایک وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ یہ اپنا تخلص بہتر استعمال کرتی تھی، جو کہ یقیناً ان کی شخصیت کی مکمل عکاسی کرتا تھا، کیونکہ ان کی والدہ، ان کی بھی تصانیف ہے، وہ بھی ایک ادبی ذوق و شوق رکھتی تھی۔ تو جو سب سے مشہور تصنیف ہے ان کی، اس کا نام ہے ذائقہ اور حسن معاشرت۔ یہ سب سے ان کی بہت معروف اور مشہور کتاب ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، جو بچہ ایسے خاندان میں، ایسے والدین کے آغوش میں پلے تو وہ اس کی تربیت کس انداز میں ہوگی، ہم سب جانتے ہیں۔ تو ابتدائی تعلیم و تربیت، مولانا کی ابتدائی تعلیم تو ظاہر سی بات ہے ماں کے گود سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ نمازوں کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، اس سے محبت، دینی علوم سے ایک بڑا تعلق
اور دوسری جو سب سے اہم چیز وہ انگریزی میں حد سے زیادہ انہماک سے بچاؤ، مطلب سیکھنے کی جو چیزیں ضرورت کی حد تک سیکھنے والی ہوتی اس میں اسی کے بقدر ہی اپنی توانائیاں، اپنی ہمت، اپنی قوت اور طاقت اور وقت کو صرف کرتے، اس کے علاوہ زیادہ وقت ان چیزوں کو نہیں دیتے تھے۔ کبر، نخوت، اس سے اجتناب، دوسروں کی حقارت، اظہار ثانی، یہ چیزیں بچپن ہی سے آپ کی خمیر میں گویا یہ وہ شامل ہو گئی تھی، اور تا دم مرگ آپ رحمہ اللہ اس پر کاربند رہے تھے۔ یہ جن اساتذہ سے انہوں نے کسب فیض کیا، علم سیکھا، وہ بھی اپنے زمانے کے ایک بہت ہی جانے مانے شخصیات یکتائے روزگار تھے۔ مثال کے طور پر عربی کی تعلیم انہوں نے مولانا عرب خلیل صاحب رحمہ اللہ سے لی۔ اس کے علاوہ ابتدائی کتابیں نحو میر، میزان وغیرہ یہ کتابیں انہوں نے مولانا عزیز الرحمن حسنی رحمہ اللہ سے پڑھی۔ پارسی کی کتابیں گلستان بوستان وغیرہ اپنے چچا محترم سید محمد اسماعیل رحمہ اللہ سے پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ اردو، ریاضی، خوشخطی یہ چیزیں یہ کتابیں ماسٹر محمد زمان خان صاحب رحمہ اللہ اور اپنے بڑے بھائی سے جن کا نام ڈاکٹر سید عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان سے انہوں نے انگریزی، عربی میں استفادہ کیا۔ اسی طرح علامہ تقی الدین ہلالی مراکشی رحمہ اللہ سے بھی انہوں نے استفادہ کیا، دیوان نابغہ انہی سے پڑھی، اور عربی ادب کے متعلق ان سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ ندوہ میں تدریس کے دوران فلسفہ قدیم پڑھ کر یونانی فلسفہ سے آگاہی حاصل کی۔ تفسیر قرآن میں آخری پارے حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے جانشین حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید خواجہ عبدالحی فاروقی رحمہ اللہ سے پڑھے، اور یہی پر پہلی بار آپ نے حضرت لاہوری رحمہ اللہ کا تذکرہ سنا، اور یہ تذکرہ سننا تھا کہ آپ ان کے اتنے گرویدہ ہو گئے کہ آپ نے ان سے بھی کسب فیض کیا۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مدنی رحمہ اللہ سے حدیث، شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ سے فقہ، اور قاری اصغر علی صاحب رحمہ اللہ ان سے تجوید پڑھی۔ ندوہ میں طالب علمی کے دوران مولانا حیدر حسن ٹونکی رحمہ اللہ سے صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، ابو داود اور ترمذی حرفاً سبقاً پڑھی ہے، بالکل بالاستیعاب پڑھی، اور انہی سے بیضاوی منطق کے اسباق بھی باضابطہ طور سے پڑھے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے بعد منازل آتے ہیں سلوکت و طریقت کے، اپنے لیے اصلاح کے بارے میں فکر کرنا۔ تو چونکہ حضرت لاہوری رحمہ اللہ سے آپ کی واقفیت تو ہو چکی تھی، لیکن ان سے حضرت لاہوری صاحب رحمہ اللہ سے جو پہلی باضابطہ ملاقات ان کی ہوئی تھی وہ مئی 1929 میں ہوئی۔ پھر اس کے بعد اگلے سال 1930 میں یہ دوبارہ حاضر خدمت ہوئے، اور مستقل وقت لے کر ان سے سورہ بقرہ کا شروع حصہ پڑھا، مکمل شروع حصہ ابتدا والا وہ پڑھا، اور پھر اگلے سال اس سے اگلے سال یعنی 1931 میں حجت اللہ البالغہ کے درس میں شریک ہوئے، اور اس میں بھی خوب استفادہ کیا۔ پھر آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے حضرت سے اپنی اصلاح و تربیت کے حوالے سے ان سے ایک مستقل تعلق اور نسبت پیدا کرنی چاہیے، یہ جذبہ ان کے دل میں پیدا ہوا، تو انہوں نے مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمہ اللہ سے درخواست کی۔ اب مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے شیخ و مرشد حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمہ اللہ بقید حیات ہے، لہٰذا ان کی خدمت میں خط لکھ کر ان کو وہاں ان کے پاس خانپور موجودہ اس وقت دین پور شریف کے نام سے جانا جاتا تھا وہیں بھیج دیا، اور ان سے بیعت ہونے کا کہا۔ چنانچہ آپ انہی سے بیعت ہو گئے، اور پھر ادھر سے واپس آ کر حضرت لاہوری صاحب رحمہ اللہ سے انہوں نے تفسیر بھی پڑھی۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ کا ان کی زندگی پر ایک بہت بڑا اثر رہا ہے۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ اگر حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمہ اللہ سے میری ملاقات نہ ہوتی تو میری زندگی اچھی یا بری، لیکن بہرحال موجودہ زندگی سے مختلف ہوتی۔ تو اتنا ان کی زندگی پر مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمہ اللہ وہ ان کی شخصیت پر اثر انداز ہوئے تھے۔ پھر آتی ہے اس
ان کے مسلک و مشرب کہ ان کا مسلک کیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے جن اساتذہ سے انہوں نے استفادہ کیا وہ سارے حضرات حنفی تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کا مسلک و مشرب وہ تو ظاہر سے ازہر من الشمس ہے، سب کو پتہ ہے اور خوب ہی واضح ہے۔ دارالعلوم ندوہ میں آپ کے جو بڑے اساتذہ مولانا حیدر حسن صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی پکے حنفی عالم تھے۔ امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ سے ان کی محبت اور عقیدت وہ ایک اعلیٰ حد پر تھی۔ اس کے علاوہ حضرت مصنف رحمہ اللہ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز باقاعدہ طور پر تو 1937 میں ہی کر دیا تھا کہ جب آپ مختلف رسائل عربی کے اور مختلف یہ اخبارات عربی والے، انگریزی والے، دوسرے، وہ سارا سب کچھ پڑھتے رہتے تھے، اور پھر 1932 میں ندوہ سے عربی رسالہ الضیاء بھی شائع ہونا شروع ہوا، تو اس کی وجہ سے بھی حضرت کے ادبی ذوق کے لیے وہ ایک مہمیز کا کام کیا اس نے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب انسان اپنے میدان میں ترقی پاتا ہے تو اس کی خواہش اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو قلم کے ذریعے سے محفوظ کر کے زیب کرتاس کر کے سامنے لے آئے۔ تو اس بارے میں عربی میں ان کی تصانیف بھی موجود ہے اور اردو میں بھی ان کی تصانیف۔ اردو میں سب سے پہلے باقاعدہ جو تصنیف ان کی رہی ہے وہ سیرت سید احمد شہید رحمہ اللہ کے نام سے ہے، جو کہ 1939 میں منظر عام پر آئی تھی۔ 1939 میں انہوں نے یہ سید احمد شہید رحمہ اللہ کے سیرت سید احمد شہید کو مرتب کیا تھا۔ تو ان کی اس کتاب کم عمری میں ان کا یہ کارنامہ دیکھ کر بڑے بڑے عقلاء وہ حیران اور ششدر تھے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے بر صغیر کے ایک بہت بڑے خلا کو پر کر دیا اور بہت سارے غیرت مند اور حساس انسانوں کو بے چین اور مضطرب بھی کر دیا تھا۔ اسی کی کتاب کی وجہ سے پھر آپ رحمہ اللہ انہوں کی خدمت میں مختلف اطراف سے خطوط آنا شروع ہوئے اور مختلف اعتبارات سے ان کی پھر دعوتی سرگرمیاں بھی بہت ساری وہ شروع ہوئی۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ کی دعوتی سرگرمیاں، بنیادی طور پر ان کی دعوتی سرگرمیاں 3 نکات پر وہ مشتمل تھی۔ جو سب سے پہلا عام لوگوں میں ایمان کی مبادیات، عقائد، معاملات و اخلاق، تزکیہ نفس اور دعوت اللہ کو اس طرح رائج کیا جائے کہ ہر ایک میں اسلام کی حقیقت و حقانیت راسخ ہو جائے، اور لیکن اس میں آپ انتہائی حد تک تدریج کے قائل تھے کہ آرام آرام سے تدریجاً رفتہ رفتہ لوگوں میں ان چیزوں کا آنا وہ چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے ایمان کی مبادیات، عقائد، اعمال، معاملات و اخلاق، تزکیہ نفس اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ چیزیں ایسی ہے جو یکبارگی اور ایک ہی دم وہ نہیں ہو سکتی، تو اس میں تدریج کے قائل تھے کہ آرام آرام سے یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا جو آپ کا نقطہ تھا رجال سازی کا کام، کیونکہ آپ کے نزدیک کسی بھی تحریک کے لیے، چاہے کوئی تحریک ہو، یہ ادارہ ہو یا ایک دوسری کوئی منظم تنظیم ہو، تو اس کے لیے رجال کار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب رجال کار ہوتے ہیں تو تحریکیں بھی کامیاب ہوتی ہے، اور رجال کار ہوتے ہیں تو ادارے بھی ترقی کرتے ہیں، تنظیمیں بھی خوب پلے پھولتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو آپ کا نقطہ تھا وہ حوصلہ افزائی، کہ بھائی کام کرنے والے جس شعبے کے ساتھ بھی منسلک ہو، جس سطح کے بھی ہو، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، تاکہ ان کے اندر بددلی اور کسر ہمت کا ان کے پاس سے گزر ہی نہ ہو، کسی نہ کسی درجے میں یہ ان کی حوصلہ افزائی وہ ہونی ہی چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ حضرت مصنف رحمہ اللہ نے چونکہ قلم کے اعتبار سے بہت ساری تصانیف کی ہے، چنانچہ بعض حضرات کے نزدیک 75-76 کے قریب ان کی عربی تصنیفات ہیں، اور 260 سے زائد اردو کتابیں انہوں نے تحریر فرمائی ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اتنی 300-350 سے زیادہ کتابیں،
تو اس میں سے کچھ کی تصانیف ایسی ہوتی ہے جس کو بہت زیادہ شہرت مل جاتی ہے، کچھ ہے جو اس درجے کی مطلب قبولیت حاصل نہیں کر پاتی. تو عربی میں جو سب سے زیادہ، جو سب سے پہلی باقاعدہ اور باضابطہ تصنیف ان کی ہے وہ ماذا حصر عالم کہ اس عالم نے مسلمانوں کے عروج اور زوال کی وجہ سے کیا کچھ پایا، کیا کچھ گویا. عالم پر مسلمانوں کے عروج اور زوال کا اثر، یہ پھر بعد میں مترجم ہو کر سامنے آئی ہے. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، پورے کتاب کا نام یہی ہے. آپ فرماتے تھے کہ میری کتابوں میں ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی اور فضیلت والی کتاب السیرۃ النبویہ ہے، اور یہ فرماتے کہ میں اسے اپنی شفاعت کے لیے ایک ذریعہ سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ یہی جو اردو والی تصنیف پہلی سیرت سید احمد شہید رحمہ اللہ، اس کے حوالے سے بھی آپ رحمہ اللہ یہ ایک بہت آپ کی ممتاز تصنیف رہی ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مد ظلہ اپنی مضمون میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی کتابوں کے بارے میں ہم کیا مطلب اس کی توصیف کریں، کیا تعریف کریں. کہتے کہ تمام کتابوں سے ہمارے لیے ادب کا ان میں بہترین سرمایہ ہے، لیکن تاریخ دعوت و عزیمت، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، اور مسلم ممالک میں اسلامیت و مغربیت کی کشمکش. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ 3 کتابیں ایسی ہیں کہ راقم الحروف نے ان سے خاص طور پر استفادہ کیا اور ان کے ذریعے بہت سی زندگیوں میں فکری اور علمی انقلاب وہ لایا. تو یہ 3 کتابیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے عظیم شخصیوں کے شیخ الاسلام ہے، ان کا اس بارے میں یہ فرمانا اب ظاہر سی بات ہے، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمہ اللہ کتنے بلند پایا مصنف و محقق عالم تھے. اس کے علاوہ ان کی جو کتابیں ہیں اس میں جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی، جو چند مشہور کتابیں ہیں یہ آپ کے سامنے ہے. نام ان کے پہلا اس میں انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، دوسرا سیرت سید احمد شہید، تیسرا کاروان زندگی، مذہب و تمدن، پرانے چراغ، مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، السیرۃ النبویہ الی آخرہ، یہ 25 تک، جس میں یہ مختارات من ادب العرب بھی یہاں پر شامل کیا گیا ہے. تو یہ کتاب یہ 25 یہاں پر انہوں نے لکھا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو فرمایا کہ بھائی 260 سے زیادہ ان کی اردو کی تصنیفات اور 75-76 کے قریب ان کی عربی تصنیفات ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے تمام کا احاطہ کرنا مشکل ہے، تو اسی لیے جو چند ایک مشہور تھی وہ یہاں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. علم و عمل کا یہ آفتاب 1333 ہجری بمطابق 1914 اس دنیا میں تشریف لائے تھے. پھر دنیا سے علم و عمل کا یہ آفتاب 22 رمضان المبارک 1420 ہجری یعنی 31 دسمبر 1999 کو 85 سال کی عمر میں انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہہ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حقیقت میں آپ کی وفات حسرت آیات پورے عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، اور اس دن موت العالمی موت العالم کا منظر بہت خوب محسوس کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایسے عظیم الشان صفات سے نوازا تھا کہ علمی عملی میدان میں امت کے لیے ایک فکر مند پیشوا، میر کاروا بھی تھے، دنیائے ادب کے بے تاج بادشاہ تھے، ہزاروں لاکھوں انسانوں سے خراج عقیدت و تمغہائے حسن کارکردگی بھی پانے والے. تو اتنی بڑی شخصیت کا اب دنیا سے چلے جانا تو ظاہر سی بات ہے اپنے پیچھے وہ ایک نہ ختم ہونے والا، ایک نہ مٹنے والا خلا وہ پیچھے چھوڑ کے گئے. تو اللہ تعالی ہمیں ان کے کتابوں سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں حضرت مصنف رحمہ اللہ کے طرز و انداز پر، تو اللہ جل شانہ ہمیں
اس کے ہر مضمون سے کما حقہ سبق اور عبرت لینے والا بنائے۔ تو آج کے ساتھ ہی ہمارا یہ دوسرا درس بحمداللہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔